بچی جو تھی وہ ابھی 2 سال ہوئے ہیں شادی کو، 1.5 سال سسرال میں رہی اور پھر 6 مہینے سے یہاں پر تھی. یہاں پر پھر اس کو کالج کے ہاسٹل میں بھی داخل کروا دیا. اب طلاق ہو گئی. عدت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو میں اسٹریٹ فارورڈ یہی اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ بہرحال ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر پر آنا ہوگا اور عدت گزارنی ہوگی جو 3 حیض ہے. ہاں، اگر وہ پیگننٹ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت چلتی رہے گی، اور اگر نہیں ہے پیگننٹ، حیض آتا ہے باقاعدہ، تو 3 حیض تک. وہ 3 حیض چاہے 3 مہینے میں ختم ہوں یا 3 سال کے اندر ختم ہو. جیسے بعض کا حیض بند ہو جاتا ہے، انہیں وہاں پر آ کے عدت گزارنی ہوگی. فوراً سے پیشتر آ کر عدت گزاریں. اور ضمنی جو میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ 2 سال میں طلاق کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک شاید یہ بھی ہو کہ ماں باپ پہلے بچوں کی شادی کرتے ہوئے ان کی رائے معلوم نہیں کرتے ہیں. بے جوڑ سی شادیاں ہو جاتی ہیں. اگرچہ ماں باپ کوئی میرا حسن زن یہی ہے، اپنے بچوں کے لیے خراب فیصلہ نہیں کرتا، لیکن ہر فیصلہ بچوں کے حق میں بہتر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو بے جوڑ سی شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی بیزار ہوتی ہے، شوہر کے قریب نہیں رہتی، پھر یہی مسائل ہوتے ہیں، اور وہ میں کے آگے 1.5 سال میں، یعنی وہاں 1.5 سال وہاں رہی اور پھر یہاں پر آ گئی. اتنا تھوڑا مختصر ساتھ کیسے ہو گیا؟ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی اچھی جگہ ہی ہوتا ہے، لڑکی بھی راضی ہوتی ہے، پھر وہی ہمارے گھروں کے اندر چونکہ شریعت کا تو داخلہ بالکل منع ہے. ہمارے گھر میں نہ تفسیر پڑھی جاتی ہے، نہ حدیثیں شرح کے ساتھ، بلکہ بہت سارے میرے ایسے بھائی بہن ہوں گے جو اعتراف کریں گے کہ آج تک ان کے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم کی مستدرک وغیرہ کوئی کتاب نہیں ہے. نہ کوئی شرح کبھی پڑھی ہے، نہ شریعت کو باقاعدہ گھر میں نافذ کیا ہے. والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دادا جان نے کیا کہا، پھپھا نے کیا کہا، ہمارے بڑے کیا کہتے تھے، کیا رسم و رواج ہے، وہ سب گھر میں چل رہا ہے. ایک شریعت ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ہر فریق کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرعی لحاظ سے میں غلط ہوں یا سامنے والا غلط ہے. اگر میں غلط ہوں تو چلے میں سرنڈر کرتا ہوں، اگر سامنے والا غلط ہے تو اس کو غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. پھر عفو و درگزر بھی شریعت سکھاتی ہے، گھر بنانا سکھاتی ہے. وہ چیزیں نہیں ہوتی، اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں تو یہ پھر تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں.